کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ۔ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی۔ میرا پیغام مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ کہ لا نبی بعدہ ولا امت بعدنا۔ پہلے یہ کام امتوں کے سپرد نہیں تھا کہ انبیاء کا تسلسل تھا، وہ آ رہے تھے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے آگے پیچھے انبیاء کو بھیجا۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ قرآن کا جو اکثر مضامین ہیں انبیاء کے، وہ دعوت کے گرد گھومتے ہیں۔ ابھی میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے کچھ پڑھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے سر درد کی وجہ سے، تو میرے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کے 2 سفر آئے، ایک سفر علم کا اور ایک سفر دعوت کا۔ علم کا سفر قرآن پاک میں صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور 2 رکوع پہ وہ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دعوت کا جو ذکر ہے پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے اور 30ویں پارے تک چلا جاتا ہے۔ 5ویں اور 14ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا۔ 136 دفعہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سب سے زیادہ جن کا نام آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ویسے سب سے زیادہ خطاب اللہ نے ہمارے نبی سے کیا، 227 دفعہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ ایک تو نا یا کے ساتھ، وہ نہیں وَوَجَدَكَ مَا وَدَّعَكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو یہ اس طرح جو کاف ضمیر سے اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا وہ 227 دفعہ ہے، اور یا کے ساتھ 11 دفعہ ہے۔ باقی نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ یہ 8 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تو ان کا نام لیا ہے۔ تو آپ کے شیخ عربی ہیں، ان کی زبان میں نام لینا برابری کی چیز ہے اور کنیت سے پکارنا ادب کی چیز ہے، اس لیے یہ کنیت سے پکارتے ہیں۔ جس آدمی کا اولاد نہیں ہوتی اس کو ابو عبداللہ کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ، حضاشہ قوم میں عبداللہ کہتے ہیں، کہ کنیت سے پکارنا عزت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں حاجی صاحب، میاں صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، ہم بھی اس کو ایک ٹائٹل دے کے پکارتے ہیں تو عزت دیتے ہیں۔ تو عربی میں
نام لینا برابری ہے، تو اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی تو نام لیا، لیکن جب اپنے نبی سے بات کی کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول 11 دفعہ آیا ہے، اور 11 ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ یا ایھا بھی اس کے ساتھ ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ بدو آ کے پکارتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ یا محمد مت کہو، ان کو ادب سے پکارنا بھی ہمیں سکھایا۔ اور جہاں آپ کا نام آیا تو ساتھ رسول اللہ ساتھ ہے، محمد رسول اللہ، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، الحق اللہ کے رسول کی طرف، حق کے ساتھ لائے محمد کے ساتھ، ویاتی من بعدی رسول اسمہ احمد، یاتی من بعدی رسول اسمہ احمد، تو جہاں جہاں اللہ کے نبی کا نام مجرد آیا وہاں رسول کی صفت کے ساتھ الحق بھی نبوت کی طرف اشارہ ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ ہے قرآن، اور پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے، اور هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، یہ 30واں پارہ سورۃ النازعات۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلے جائیں، بروج، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، یہاں فرعون و ثمود موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں تو والفجر میں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام آگے، جہاں فرعون کا ذکر ہوگا وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا 136 دفعہ۔ اور پورا قرآن آپ کی دعوت سے بھرا پڑا ہے کہ اس امت اور بنو اسرائیل کی آپس میں مماثلت اور مشابہت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میرے نبی کے حالات سے ملتے تھے، تو اللہ نے اس کو بار بار گھمایا، بار بار۔ آپ کے علم کا ایک سفر ہے، علم کی نہ کوئی مدت ہے نہ کوئی عمر ہے۔ اب یہ واقعہ تورات سے پہلے ہے یا تورات کے بعد کا ہے؟ بعد تورات۔ اب پہلی کتاب تورات نازل ہو چکی ہے، اول کلیم ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، یا موسیٰ انی انا ربک فناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال القہا یا موسیٰ۔ یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہو رہی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور تورات اتر گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو اس کے 2 جواب مجھے یاد پڑتے ہیں، ایک میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ، اور ایک میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں۔ دونوں میں سے جو بھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی، اتنے بڑے رسول کی زبان سے۔ میرے نبی نے انشاءاللہ نہ کہا تو حبیب اللہ کی وحی 18 دن بند ہو گئی۔ صحابہ کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، کل بتاؤں گا، انشاءاللہ رہ گیا۔ 18 دن وحی بند ہو گئی، اور مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں، کتھے گیا تیرا خدا، کتھے گیا تیرا فرشتہ، اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ 18 دن کے بعد جب جبریل آئے تو آپ نے پوچھا اتنی دیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، یا رسول اللہ ہم خود تو آ ہی نہیں سکتے، آپ کا رب بھیجتا ہے تو ہم آتے ہیں، ویسے تو ہم آتے ہی نہیں۔ تو کیوں نہیں آئے ہو؟ قال لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ کو اپنے نبیوں سے لفظوں میں بھی پسند نہیں۔ آپ تو بھولے نہیں تھے، لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ
اللہ کو ساتھ لے کر چلو، تمہاری زبان پہ اللہ سانس کی طرح جاری ہو جائے۔ تو 18 دن وحی نہیں ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت۔ یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے۔ اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں نے اس آدمی سے ملنا ہے۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل کیا۔ یا اللہ میں نے جانا ہے، اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہیں تیری جگہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی، حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال، تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا، اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں بھئی آپ تو 22 سال کے ہیں، اب ہم آپ کو نہیں لیتے، ہماری تو شرطیں ہوتی ہیں، اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ 21 سال والے کو لیتے ہیں، یا کتنے کو لیتے ہو؟ ہاں 16 سے 20، تو ہم تو 21 سال والا بھی نہیں لیتے، چونکہ ہمارا نظام تعلیم علی نہج النبوت نہیں ہے، یہ بعد کی ایجادات میں سے ہے، اور مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اسے علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ مقرر کوئی نہیں۔ من سلک طریقاً، طریق پر الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے طریقے بدلتے رہیں گے۔ یلتمس فیہ علما، پھر علم کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ دین کا علم یا دنیا کا علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی لگ گئی، میں واپس نہیں ہٹوں گا، دوسرا زیادہ سفر ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ذمے تمہیں روٹی کھلانا نہیں ہے، تمہاری سیر افطاری ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہیں کمرے دینا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے لیے اے سی لگانا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے لیے کارپیٹ بچھانا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے کمروں کو ٹھنڈا کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے اپنے ذمے ہے۔ موریتانیہ میں اب بھی یہ ہے، وہاں زیادہ جیسے یہاں علم شہروں میں ہے، وہاں علم صحرا میں ہے۔ میں ایک دفعہ گیا ہوں موریتانیہ، تو صحرا میں جو عالم ہے اس کا کوئی مدرسہ نہیں، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اونٹ چراتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اور طلبہ اپنے خیمے لگا کر یا ٹین کے خیمے لگا کر اس میں رہتے ہیں، شہر سے سودا لے کر آتے ہیں، اپنا کھانا پکانا کرتے ہیں، اور جب ان کو استاد بلاتا ہے تو اس کے پاس جا کے پڑھتے ہیں۔ تو وہاں اب بھی یہ ہے۔ جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک مدرسہ، تو کیا ہے، نواکشوت ان کے مرکز کا نام ہے، دارالحکومت کا نام ہے، تو وہاں ایک مدرسہ بنا تھا، ورنہ سب ایسے ہی ہے۔ تو وہ مچھلی ساتھ لے کے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے روٹی پانی کا انتظام اگر آپ خود کریں تو ہم کتنے سوکھے ہو جائیں، ہمیں لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے، آپ بجلی کا بل خود ادا کریں، ہمیں مانگنا ہی نہ پڑے لوگوں سے،
مانگ مانگ کے تھک جاتے. یہ غیر فطری طریقہ ہے. سارے اسکول کالج والے کتنی فیسیں دیتے ہیں, وہ کتنے بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں. اتنے بچوں کی فیسیں 30 ہزار روپے ہیں, اتنے بچوں کی, اور خوشی سے لوگ دے رہے ہیں. ہمارے پاس آنے والا طبقہ عام طور پہ غریب طبقہ ہوتا ہے یا متوسط ہوتا ہے, مالدار ہوتا نہیں. بہرحال یہ ایک نقطہ ہے کہ ذات راہ اپنا ہو تو اچھا ہے. تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں, وہاں تیرا راستہ ہے. جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی اور یوشا جاگ رہے تھے. تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی, بھونی ہوئی تھی, سمندر میں یا دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی اور وہ راستہ بن گیا. پانی پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا, وہاں پہنچ گئے. تو فلما جاوزا, جب وہ آگے چلے گئے, 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے, ایک دن ایک رات. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے. تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو, شکایتیں ہوتی ہیں, یہ نہیں مل رہا, یہ نہیں مل رہا, یہ نہیں مل رہا. نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے. یہ ہمیں رائمن میں ہمارے استادوں نے تھکا کے دکھایا, ہمارے دھوئیں نکال دیا. تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو, سارے بھاگ جاؤ گے. شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے گا, سب بھاگ جاؤ گے. اتنی مشقت دیکھی رائمن میں جس کی انتہا کوئی. اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر گیا. نصبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا, جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا, پائے گا تو ادھورا پائے گا, اور نیم ملا خطرہ جان بن جاتا, خطرہ ایمان بن جاتا ہے. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. تو وہ کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخر فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. وہ تو مجھے اب یاد آیا, وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے آپ, میں جاگ رہا تھا, تو وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی. قال ذلک ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا. کوئی نہیں ڈانٹا, ملامت نہیں کی, ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی. 24 گھنٹے پھر واپس آئے. 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی, ٹھیک ذہن میں رکھنا, 24 گھنٹے بعد واپس آئے. 24 گھنٹے واپسی بھی لے گئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں. پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا, پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمت ہی تھکا دیا. جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان کا. ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے. جو کچھ میرے پاس چند کوڑیاں ہیں, یہ پرانی کوڑیاں ہیں, وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا وہ لے کر گئے تھے بازار. میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں جاتا. ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آ کے بات شروع کر. تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا تھا. عندی اور لدیہ. عندی یہ عندی ہے, عندی قرآن میری ملک میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں. لدیہ امامہ یہ میرے قبضے میں ہے. لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے, عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں. لدیہ آپ کے قبضے میں ہے. تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علماً. تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں
کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے رائمنڈ میں، فوت ہو گئے، کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے، خوشی خوشی، ہنسی ہنسی ہدایت دے دے۔ تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں، کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے علم دے دے۔ تیرے لیے تو آخری سانس تک مانگنا ہے، ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مانگنا تو میرے ذمہ ہے، فقیر ہوں، میں نے مانگنا ہے۔ تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، سر پہ چادر تھی، تو انہوں نے کہا السلام علیک۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا، یعنی بڑے تند میں، انا بِأَرْضِكَ السلام، یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے۔ علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے۔ تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے۔ میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے، کتنوں کے گھٹنے پکڑے، کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی۔ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہ کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا؟ کہاں؟ پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتارا، نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، مسافر ہیں، آؤ بھائی بیٹھو، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے، تھوڑا جی روٹی تو کھوا دیا، پہلے ناشتہ کر لے بھی پھر سبق پڑھیں گے۔ ہیں انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حل کتنی تواضع کا لفظ ہے۔ وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، میں صاحب تورات ہوں، تو خضر صاحب تکوین ہے، لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے۔ حل کیا آج چاہیے، سبحان اللہ۔ حل اتبعک، اتبعک، آپ کی غلامی اختیار کر لوں؟ اللہ ان تعلمنی، یا کو بھی مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ان تعلمنی، تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے، تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں، داخلہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، ایسی ٹھوک کے لگائی، ایک انا اور ایک لن، انک لن تستطیع معی صبرا، پھر ایک اور ضرب لگائی، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ اتنی شدت، اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئیں کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو، وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بنو اسرائیل، صاحب شریعت، کلیم اللہ، خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کروں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا،
ولا اعصی لک امرا، نکرا جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عموم۔ تو ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو۔ کہنے کے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ۔ کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے۔ نہ انہوں نے پوچھا۔ علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے بھوک بڑی لگی، میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں۔ فانطلقا، ٹر پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فانجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، کتنا فرق ہے؟ فانجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی نہیں۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا۔ سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی، عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فانجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا۔ پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہیں ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، تو انہیں چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے، تو یہ نیکی دا بدلہ بدی نال تک اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تینوں آخیا نہ تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔ استاد جی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرمائے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں بولنا، کہ ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی، شریعت میں قتل حرام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا اچھل کے بولے، اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ یہ کیا بے قصور کی جان لے لی؟ تو خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی۔ انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے۔
الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تینوں آنکھیں نہیں تو صبر نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدنی عذرا۔ اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا، تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا۔ تمہارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش۔ فانطلقا، پھر ٹر پہ۔ کب بھوک لگی تھی؟ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہاں سے بھوکے واپس بھوکے آئے۔ آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں۔ تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں۔ کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی۔ تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسی ہو گئی تھی، خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں کٹھی کر کے دیوار کو چنا، تو جاتی جاتی کو ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی۔ اب پھر نہ رہ سکے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہیں روٹی نہیں کھوائی تو کداں ٹھیک کر، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے۔ کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تصاحبنی، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی، آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بن ہو، سکن سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا ہو۔ تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا، تو میں نے توڑ دی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے، یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفرہ کا سبب بن سکتا تھا۔ تو دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت ان اعیبہا، کشتی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کر کانس الجد السابق، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد سابق 7واں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا۔ اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے، ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے۔ تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے۔ تو پھر اس پر آگے کہا وفي الحديث ان اللعنة مني لا تصل الى السابع اذا اطعت ورضيت اذا اطعت ورضيت واذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية واني اذا عصيت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنة مني تبلغ السابع من الولد
آج تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث یاد ہے۔ ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی۔ تو اب اس میں دیکھو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب نرمی آنی شروع ہوئی ہے۔ تستطيع ایک حرف گھٹ گیا، اب چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو اب ان کے احترام کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ پہلے لن تستطيع، اور اب کیا ہے بما لم تستطع، یا ہٹا دی، لفظ کو نرم کر دیا، کام کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا، اور جب بات ختم کرنے لگے تو کہا ذالک تاویل ما لم تستطع، تا بھی ہٹا دی اور نرم کر دیا۔ اس لیے جاتے ہوئے بچوں کو جو فارغ ہو رہے ہوں استادوں کو چاہیے کہ محبت سے رخصت کریں اور ان کو اچھی نصیحتوں سے رخصت کریں، ان کا اکرام کر کے روٹی چھوٹی کھوا کے رخصت کریں۔ خضر علیہ السلام نے روٹی تو نہیں کھوائی، لفظوں میں خوش کر دیا۔ پہلے انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع، الم اقل لک انک لن تستطیع، پھر آگے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، پھر ذالک تأویل ما لم تستطیع۔ ایسی تھوڑا آگے اس میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے قصے میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا تھوڑا زور لگائیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا چاہے زیادہ زور لگائیں اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور رسول اور کلیم، جب جس سے سیکھنا تھا اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا تو وہ علم نہیں ملا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا سفر ایک نظم و ضبط کا علم ہے، کا سفر ہے۔ یہ ایسے شور و شرابہ نہیں، یہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نظم کے ساتھ اللہ نے پرویا ہے۔ اس کی آپ پیروی کرو گے تو آپ کا بڑھتا رہے گا۔ ہم نے تو 6 سال کر دیے ہیں، لیکن 6 سال علم کی عمر نہیں ہے، آخری لمحے تک سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اور بڑے علماء سے جوڑ رکھو، اپنے استادوں سے جوڑ رکھو تاکہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ تمہیں سلیقہ دے کہ قرآن سے تم خود اخذ کر سکو۔ 700 سال پرانی تفسیریں ہیں، جو ترجمے ہیں قرآن کے وہ بھی پرانی تفسیروں سے لے کر اردو میں کر دیے ہیں۔ تو بڑے اکابر علماء ہیں، وہی پڑھو، لیکن خود بھی سوچو۔ میں کوئی تفسیر دیکھتا ہوں، یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی پڑھ کے تو نہیں بتایا، تو ویسے لیٹے لیٹے وہاں میں سوچ رہا تھا بچوں سے کیا بات کروں تو یہ مضمون ذہن میں آیا ہے۔ تو اس طرح قرآن آپ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے گا۔ دوسری بات جو میں آخر میں مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دعوت کا سفر ہے وہ لمبا ہے، اور وہاں ان کو اللہ نے اس کو 28 پاروں میں ذکر فرمایا ہے، اور ایک صورت ختم ہوتی ہے موسیٰ کے قصے سے، دوسری پھر موسیٰ کے قصے سے شروع ہو جاتی، اور ہر دفعہ لگاتا۔ اب دیکھو 30واں پارہ ہے، ٹھیک ہے، 30واں، اور بقرہ سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو سننا شروع کر رہے ہیں۔ 30ویں پر پہنچتے ہیں تو حل اتاک حدیث موسیٰ، حل وہاں بولا جاتا ہے
جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولوی نعمان جانتا نہیں کہ میں اسے کیا کہنے والا ہوں، 30 سپاروں میں گھما کے موسیٰ علیہ السلام کو لگا تھا حل اتاک حدیث موسیٰ، مطلب ہے کہ ہر دفعہ دھیان سے سنو، حل اتاک، پھر اس اور آگے چلے جاؤ، بروج، حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، سارا قیامت کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ سورہ غاشیہ میں کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، سبحان اللہ۔ تو بچوں، علم کی بھی کوئی مدت نہیں ہے اور دعوت علم سے بھی بڑا میدان ہے۔ میں تمہارے مزاج میں دعوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا مدرسہ جو قائم ہے یا اور ہماری شاخیں ہیں یا اور اتنے تبلیغ کی برکت سے سلسلے قائم ہوئے ہیں، یہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے قائم ہے۔ یہ محنت سبب بنی کہ میں ایک جنگل سے اٹھا اور ایک بالکل اجڑ خاندان سے، اور اللہ نے میرا بازو پکڑا، اس راستے سے چلاتے چلاتے مجھے یہاں آ کے بٹھایا۔ آپ کے شیخ ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور زندگی یہاں گزار دیتے ہیں۔ بالکل چھوٹے سے تھے، 16 سال کی عمر تھی، یہ میری ہدایات سنتے تھے جب ان کی تشکیل ہوتی تھی، اب تو میں ان کی ہدایات سنتا ہوں۔ تو کان مملوکی فاضحا مالکی ان ھذا من اعاجیب الزمن والی بات ہوئی ہے۔ تو اپنے اپنے ماحول میں جانا ہے، تبلیغ کو نہ بھولنا، کسی تحریک کا حصہ نہ بن، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بن، کبھی کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بن، کبھی کسی فرقہ کے ترجمان نہ بننا۔ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، حق ہے، سچ ہے، ان کی جو تشریحات ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں، راجح سمجھتے ہیں، لیکن اوروں کو ہم باطل قرار نہیں دیتے، اس لیے سب سے ایسے ملو کھلے ہاتھوں۔ میرے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی کوئی مہمان آتا اس کو ایسے کر کے ملتے تھے، تو جو ایک دفعہ بھی ملتا تھا نا وہ ساری زندگی یاد رکھتا تھا، میاں صاحب میں نے این جب بھی پا کے مل لے۔ ہمارا ایک نائی تھا، فوت ہو گیا، تو اس سے کہنے لگا میرے والد کی وفات کے بعد، مولوی صاحب تھوڑے دیرے تے آون دی چس ختم ہو گئے، مزہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ پہلے سنو کہ میں کیا کرتا تھا، میرے والد کیا کرتے تھے۔ میرے والد جب وہ دیرے میں آتا تھا تو اس کو کھانا اچھا کھلا دیتے، وہ بہت کھاتا تھا، تو وہ کہتا بھائی 2 بندیاں دی روٹی لے آ۔ بشیر ہمارا دیرے کا نوکر ہوتا تھا، تو اسے کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے آ۔ میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا، میں نے اس کی بچیوں کی شادیاں کی، اس کے بچوں کی شادیاں کی، پھر اس کا وہ معذور ہو گیا تھا، ماہانہ وظیفہ مقرر کیا اور اس کے سارا علاج کروایا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اب بھی اس کے بیٹے کو وظیفہ میری طرف سے جا رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا ہن تواڈے دیرے تے آون دا مزہ مک گیا، چس مک گئی۔ میں کو ہویا کہ یہ سن لیا میں نے کیا کروں، میں کیا کرتا رہا۔ میرا والد کیا کرتا تھا، 2 کی 4 روٹیاں کھلاتا تھا، کہتا تھا جس لے دیرے چاوی دائی تے وڈے میاں صاحباں دیاں آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، عبد الشکور آ گیا، او بشیریا جا 2 بندیاں دی روٹی لے تے انج کر کے مل دے ہیں، تانوں ملن آوی دا منہ تہاڈا ادھر ہوندا ہے، بھات تہاڈا ادھر ہوندا ہے۔ بشاشت الوجہ کتنا اثر کرتی۔ اب میرے باپ کو تو کوئی ملنے بہت کم لوگ آتے تھے، وہ تو فریش ہوتے تھے، میں تو مسافر کر کر تھک گیا ہوں، تو میں تو وہ توجہ نہیں دے سکتا، ایک لازمی چیز ہے، تھک جاتا ہے آدمی۔ ہر آنے والا کہتا ہے 2 ہاتھ نال مسافہ کرو، میں نے مسکرا کے بھی ویکھو، میرے انہیں چباڑے باہر نکل جاؤں۔ تو بشاشت سے ملنا اتنا کیا ہے، ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تیرا ہنس کے ملنا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیزو،
دعوت کو اپنی زندگی کا سفر بنانا، علم کو زاد راہ بنانا اور عمل سے اس کو مزین کرنا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اور آپ مانگیں تو آپ امت کے لیے بہت بڑی خیر کا سبب بنیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ؟ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ؟ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، میرا پیغام مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ کہ لا نبی بعدہ ولا امت بعدنا، پہلے یہ کام امتوں کے سپرد نہیں تھا کہ انبیاء کا تسلسل تھا، وہ آ رہے تھے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے آگے پیچھے انبیاء کو بھیجا، لیکن جب ہمارے نبی آئے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ قرآن کا جو اکثر مضامین ہیں انبیاء کے، وہ دعوت کے گرد گھومتے ہیں۔ ابھی میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے کچھ پڑھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے سر درد کی وجہ سے، تو میرے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کے 2 سفر آئے، ایک سفر علم کا اور ایک سفر دعوت کا۔ علم کا سفر قرآن پاک میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور 2 رکوع پہ وہ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دعوت کا جو ذکر ہے پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے اور 30ویں پارے تک چلا جاتا ہے۔ 5ویں اور 14ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا۔ 136 دفعہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، سب سے زیادہ جن کا نام آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ ویسے سب سے زیادہ خطاب اللہ نے ہمارے نبی سے کیا، 227 دفعہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ ایک تو نا یا کے ساتھ، وہ نہیں وَوَجَدَكَ مَا وَدَّعَكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو یہ اس طرح جو کاف ضمیر سے اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا وہ 227 دفعہ ہے، اور یا کے ساتھ 11 دفعہ ہے۔ باقی نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داود انا جعلناک خلیفۃ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس. یہ 8 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تو ان کا نام لیا ہے. تو آپ کے شیخ عربی ہیں، ان کی زبان میں نام لینا برابری کی چیز ہے اور کنیت سے پکارنا ادب کی چیز ہے. اس لیے یہ کنیت سے پکارتے ہیں. جس آدمی کا اولاد نہیں ہوتی اس کو ابو عبداللہ کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ. حضاشہ کو ام عبداللہ کہتے ہیں کہ کنیت سے پکارنا عزت ہے. جیسے ہمارے ہاں حاجی صاحب، میاں صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، ہم بھی اس کو ایک ٹائٹل دے کے پکارتے ہیں تو عزت دیتے ہیں. تو عربی میں نام لینا برابری ہے. تو اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی تو نام لیا، لیکن جب اپنے نبی سے بات کی کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. 11 دفعہ آیا ہے اور 11 ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ یا ایھا بھی اس کے ساتھ ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا ہے. بدعا کے پکارتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ یا محمد مت کہو. ان کو ادب سے پکارنا بھی ہمیں سکھایا. اور جہاں آپ کا نام آیا تو ساتھ رسول اللہ ساتھ ہے، محمد رسول اللہ. نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، الحق اللہ کے رسول کی طرف، حق کے ساتھ لائے، محمد کے ساتھ. ویاتی من بعدی رسول اسمہ احمد، یاتی من بعدی رسول اسمہ احمد. تو جہاں جہاں اللہ کے نبی کا نام مجرد آیا وہاں رسول کی صفت کے ساتھ الحق بھی نبوت کی طرف اشارہ ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ ہے قرآن، اور پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے اور هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. یہ 30واں پارہ سورۃ النازعات. اور پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلے جائیں، بروج هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. یہاں فرعون و ثمود موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پھر اس سے آگے چلے جائیں تو والفجر میں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام آگے، جہاں فرعون کا ذکر ہوگا وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا 136 دفعہ. اور پورا قرآن آپ کی دعوت سے بھرا پڑا ہے کہ اس امت اور بنو اسرائیل کی آپس میں مماثلت اور مشابہت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میرے نبی کے حالات سے ملتے تھے، تو اللہ نے اس کو بار بار گھمایا، بار بار. آپ کے علم کا ایک سفر ہے، علم کی نہ کوئی مدت ہے نہ کوئی عمر ہے. اب یہ واقعہ تورات سے پہلے ہے یا تورات کے بعد کا ہے؟ بعد تورات. اب پہلی کتاب تورات نازل ہو چکی ہے، اول کلیم ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں. یا موسیٰ انی انا ربک فناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال القہا یا موسیٰ. یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہو رہی ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے اور تورات اتر گئی ہے. اور اس کے بعد ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو اس کے 2 جواب مجھے یاد پڑتے ہیں. ایک میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ، اور ایک میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں. دونوں میں سے جو بھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی. اتنے بڑے رسول کی زبان سے
میرے نبی نے انشاءاللہ نہ کہا تو حبیب اللہ کی وحی 18 دن بند ہو گئی۔ صحابہ کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، کل بتاؤں گا، انشاءاللہ رہ گیا۔ 18 دن وحی بند ہو گئی اور مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں، کتھے گیا تیرا خدا، کتھے گیا تیرا فرشتہ، اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ 18 دن کے بعد جب جبریل آئے تو آپ نے پوچھا اتنی دیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، یا رسول اللہ ہم خود تو آ ہی نہیں سکتے، آپ کا رب بھیجتا ہے تو ہم آتے ہیں، ویسے تو ہم آتے ہی نہیں، تو کیوں نہیں آئے ہو؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ کو اپنے نبیوں سے لفظوں میں بھی پسند نہیں۔ آپ تو بھولے نہیں تھے، لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کو ساتھ لے کر چلو، تمہاری زبان پہ اللہ سانس کی طرح جاری ہو جائے۔ تو 18 دن وحی نہیں آئی، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے۔ اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں نے اس آدمی سے ملنا ہے۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل کیا۔ یا اللہ میں نے جانا ہے، اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہیں تیری جگہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی، حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال، تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا، اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں بھئی آپ تو 22 سال کے ہیں، اب ہم آپ کو نہیں لیتے، ہماری تو شرطیں ہوتی ہیں، اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ 21 سال والے کو لیتے ہیں، یا کتنے کو لیتے ہو؟ ہاں 16 سے 20، تو ہم تو 21 سال والا بھی نہیں لیتے، چونکہ ہمارا نظام تعلیم علی نہج النبوت نہیں ہے، یہ بعد کی ایجادات میں سے ہے، اور مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اس لیے علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ مقرر کوئی نہیں۔ من سلک طریقاً، طریق پر الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے طریقے بدلتے رہیں گے۔ یلتمس فیہ علما، پھر علم کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ دین کا علم یا دنیا کا علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی لگ گئی، میں واپس نہیں ہٹوں گا، دوسرا زاد سفر ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ذمے تمہیں روٹی کھلانا نہیں ہے، تمہاری سیر افطاری ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہیں کمرے دینا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے لیے اے سی لگانا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے لیے کارپیٹ بچھانا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے کمروں کو ٹھنڈا کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے اپنے ذمے ہے۔ موریتانیہ میں اب بھی یہ ہے، وہاں زیادہ، جیسے یہاں علم شہروں میں ہے، وہاں علم صحرا میں ہے۔ میں ایک دفعہ گیا ہوں موریتانیہ، تو صحرا میں جو عالم ہے
اس کا کوئی مدرسہ نہیں، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اونٹ چراتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اور طلبہ اپنے خیمے لگا کر یا ٹین کے خیمے لگا کر اس میں رہتے ہیں، شہر سے سودا لے کر آتے ہیں، اپنا کھانا پکانا کرتے ہیں، اور جب ان کو استاد بلاتا ہے تو اس کے پاس جا کے پڑھتے ہیں۔ تو وہاں اب بھی یہ ہے۔ جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک مدرسہ، تو کیا ہے، نواکشوت ان کے مرکز کا نام ہے، دارالحکومت کا نام ہے، تو وہاں ایک مدرسہ بنا تھا، ورنہ سب ایسے ہی ہے۔ تو وہ مچھلی ساتھ لے کے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے روٹی پانی کا انتظام اگر آپ خود کریں تو ہم کتنے سوکھے ہو جائیں، ہمیں لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے، آپ بجلی کا بل خود ادا کریں، ہمیں مانگنا ہی نہ پڑے، لوگوں سے مانگ کے تھک جاتے۔ یہ غیر فطری طریقہ ہے۔ سارے اسکول کالج والے کتنی فیسیں دیتے ہیں، وہ کتنے بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں، اتنے بچوں کی فیسیں 30 ہزار روپے ہیں، اتنے بچوں کی، اور خوشی سے لوگ دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس آنے والا طبقہ عام طور پہ غریب طبقہ ہوتا ہے یا متوسط ہوتا ہے، مالدار ہوتا نہیں۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہے کہ ذات راہ اپنا ہو تو اچھا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں، وہاں تیرا راستہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی، اور یوشا جاگ رہے تھے، تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی، بھونی ہوئی تھی، سمندر میں یا دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی، اور وہ راستہ بن گیا، پانی پھٹ گیا، اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ گئے۔ تو فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات، قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو، شکایتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا۔ نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ یہ ہمیں رائمن میں ہمارے استادوں نے تھکا کے دکھایا، ہمارے دھوئیں نکال دیا۔ تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو، سارے بھاگ جاؤ گے، شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے گا، سب بھاگ جاؤ گے۔ اتنی مشقت دیکھی رائمن میں جس کی انتہا کوئی۔ اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر گیا۔ نصبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا، جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا، پائے گا تو ادھورا پائے گا، اور نیم ملا خطرہ جان بن جاتا ہے، خطرہ ایمان بن جاتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو وہ کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخر فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ وہ تو مجھے اب یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے، آپ میں جاگ رہا تھا، تو وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی۔ قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی، ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی۔ 24 گھنٹے پھر واپس آئے۔ 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی، ٹھیک ذہن میں رکھنا، 24 گھنٹے بعد واپس آئے، 24 گھنٹے واپسی بھی لے گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں۔ پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا، پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمتی تھکا دیا۔ جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان کا۔ ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے۔ جو کچھ میرے پاس
چند کوڑیاں ہیں، یہ پرانی کوڑیاں ہیں، وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا، وہ لے کر گئے تھے بازار۔ میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آ کے بات شروع کر دیں۔ تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا تھا۔ عندی اور لدیہ، عندی یہ عندی ہے، عندی قرآن میری ملک میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ امامہ، یہ میرے قبضے میں ہے۔ لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے، عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ آپ کے قبضے میں ہے۔ تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علماً، تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے رائمنڈ میں، فوت ہو گئے، کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے، خوشی خوشی، ہنسی ہنسی ہدایت دے دے۔ تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں، کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے علم دے دے تیرے لیے، تو آخری سانس تک مانگنا ہے، ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مانگنا تو میرے ذمہ ہے، فقیر ہوں میں نے مانگنا ہے۔ تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، سر پہ چادر تھی، تو انہوں نے کہا السلام علیک۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا، یعنی بڑے تند میں، انا بِأَرْضِكَ السلام، یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے۔ علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے۔ تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے۔ میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے، کتنوں کے گھٹنے پکڑے، کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کیں۔ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہ کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا؟ کہاں؟ پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتارا، نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، مسافر ہیں، آؤ بھائی بیٹھو، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے تھوڑا جی روٹی تو کھوا دیا، پہلے ناشتہ کر لے بھی پھر سبق پڑھیں گے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حل کتنی تواضع کا لفظ ہے۔ وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، میں صاحب تورات ہوں، تو خضر صاحب تکوین ہے، لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے۔ حل کیا آج سبحان اللہ۔ حل اتبعک، اتبعک آپ کی غلامی اختیار کر لوں؟ اللہ ان تعلمنی، یا کو بھی مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ان تعلمنی، تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے، تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں، داخلہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، ایسی ٹھوک کے لگائی، ایک انا اور ایک لن، انک لن تستطیع معی صبرا، پھر ایک اور ضرب لگائی، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ اتنی شدت، اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو
مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئیں کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو، وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بنو اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کروں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا۔ پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا عاصی لک امرا۔ نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عموماً۔ تو ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو۔ کہنے لگے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ۔ کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے۔ نہ انہوں نے پوچھا۔ علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں بھوک بڑی لگی، میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں۔ فانطلقا، ٹور پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فانجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ فانجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی نہیں۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا۔ سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی، عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فنجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا۔ پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہیں ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط۔ تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، تو انہیں چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے، تو نیکی دا بدلہ بدی نال تک اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تینوں آخیا نہ تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔ استاجی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں
لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرمائے. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں بولنا. کہا ٹھیک ہے. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی. شریعت میں قتل حرام ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا اچھل کے بولے اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ کیا کیا؟ بے قصور کی جان لے لی. تو خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی. انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے. الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. تینوں آنکھیں نہیں تو صبر نہیں کر سکے گا. سبحان. آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو. ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدنی عذرا. اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا، تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا. تمہارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش. فانطلقا، پھر ٹر پہ. کب بھوک لگی تھی؟ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہاں سے واپس بھوکے آئے. آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں. تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں. کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی. تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسی ہو گئی تھی. خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں کٹھی کر کے دیوار کو چنا، تو جاتی جاتی کو ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. اب پھر نہ رہ سکے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہیں روٹی نہیں کھوائی تو گدھا ٹھیک کر. انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے. کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تیری میری راہیں جدا ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تصاحبنی، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے. تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی. آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بن ہو، سکن سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا. تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا. تو میں نے توڑ دی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے. جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے. یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفرہ کا سبب بن سکتا تھا. تو دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت ان اعیبہا، کشتی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف. اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کانس الجد الثابت، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد ثابت 7واں دادا تھا
جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا، اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے۔ ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی، کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے۔ تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے۔ تو پھر اس پر آگے کہا وفي الحديث تصل إلى السابع ہاں وفي الحديث إن اللعنة مني لا تصل إلى السابع ہاں إذا أطعت ورضيت اذا اطعت رضيت واذا رضيت باركت وليس لبركتي نهايه واني اذا عصيت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنه من لي تبلغ السابع من الولد۔ آج تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث یاد ہے۔ ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی۔ تو اب اس میں دیکھو سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب نرمی آنی شروع ہوئی ہے۔ تستطيع ایک حرف گھٹ گیا۔ اب چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو اب ان کے احترام کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ پہلے لن تستطيع، اور اب کیا ہے بما لم تستطع، یا ہٹا دی، لفظ کو نرم کر دیا، کام کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا۔ اور جب بات ختم کرنے لگے تو کہا ذالک تاویل ما لم تستطع، تا بھی ہٹا دی اور نرم کر دیا۔ اس لیے جاتے ہوئے بچوں کو جو فارغ ہو رہے ہوں، استادوں کو چاہیے کہ محبت سے رخصت کریں اور ان کو اچھی نصیحتوں سے رخصت کریں، ان کا اکرام کر کے روٹی چھوٹی کھوا کے رخصت کریں۔ خضر علیہ السلام نے روٹی تو نہیں کھوائی، لفظوں میں خوش کر دیا۔ پہلے انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع، الم اقل لک انک لن تستطیع، پھر آگے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، پھر ذالک تأویل ما لم تستطیع۔ ایسی تھوڑا آگے اس میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے قصے میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا تھوڑا زور لگائیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا چاہے زیادہ زور لگائیں، اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور رسول اور کلیم، جب جس سے سیکھنا تھا اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا تو وہ علم نہیں ملا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا سفر ایک نظم و ضبط کا علم ہے، کا سفر ہے۔ یہ ایسے شور و شرابہ نہیں، یہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نظم کے ساتھ اللہ نے پرویا ہے۔ اس کی آپ پیروی کرو گے تو آپ کا بڑھتا رہے گا۔ ہم نے تو 6 سال کر دیے ہیں، لیکن 6 سال علم کی عمر نہیں ہے۔ آخری لمحے تک سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اور بڑے علماء سے جوڑ رکھو، اپنے استادوں سے جوڑ رکھو، تاکہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ تمہیں سلیقہ دے کہ قرآن سے تم خود اخذ کر سکو۔ 700 سال پرانی تفسیریں ہیں، جو ترجمے ہیں قرآن کے وہ بھی پرانی تفسیروں سے لے کر اردو میں کر دیے ہیں۔ تو بڑے اکابر علماء ہیں، وہی پڑھو، لیکن خود بھی سوچو۔ میں کوئی تفسیر دیکھتا ہوں، یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی پڑھ کے تو نہیں بتایا، تو ویسے لیٹے لیٹے وہاں میں سوچ رہا تھا بچوں سے کیا بات کروں، تو یہ مضمون ذہن میں آیا ہے۔ تو اس طرح قرآن آپ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے گا۔
دوسری بات جو میں آخر میں مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دعوت کا سفر ہے وہ لمبا ہے، اور وہاں ان کو اللہ نے اس کو 28 پاروں میں ذکر فرمایا ہے، اور ایک صورت ختم ہوتی ہے موسیٰ کے قصے سے، دوسری پھر موسیٰ کے قصے سے شروع ہو جاتی، اور ہر دفعہ اللہ کہتا ہے اب دیکھو 30واں پارہ ہے، ٹھیک ہے 30واں، اور بقرہ سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو سننا شروع کر رہے ہیں، 30ویں پر پہنچتے ہیں تو حل اتاک حدیث موسیٰ، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولوی نعمان جانتا نہیں کہ میں اسے کیا کہنے والا ہوں، 30 سپاروں میں گھما کے موسیٰ علیہ السلام کو لگا تھا حل اتاک حدیث موسیٰ، مطلب ہے کہ ہر دفعہ دھیان سے سنو، حل اتاک، پھر اس اور آگے چلے جاؤ بروج، حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، سارا قیامت کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں، سورہ غاشیہ میں کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، سبحان اللہ۔ تو بچوں، علم کی بھی کوئی مدت نہیں ہے، اور دعوت علم سے بھی بڑا میدان ہے۔ میں تمہارے مزاج میں دعوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا مدرسہ جو قائم ہے، یا اور ہماری شاخیں ہیں، یا اور اتنے تبلیغ کی برکت سے سلسلے قائم ہوئے ہیں، یہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے قائم ہو۔ یہ محنت سبب بنی کہ میں ایک جنگل سے اٹھا، اور ایک بالکل اجڑ خاندان سے، اور اللہ نے میرا بازو پکڑا، اس راستے سے چلاتے چلاتے مجھے یہاں آ کے بٹھایا۔ آپ کے شیخ ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور زندگی یہاں گزار دیتے ہیں۔ بالکل چھوٹے سے تھے، 16 سال کی عمر تھی، یہ میری ہدایات سنتے تھے جب ان کی تشکیل ہوتی تھی، اب تو میں ان کی ہدایات سنتا ہوں۔ تو کان مملوکی فاضحا مالکی ان ھذا من اعاجیب الزمن والی بات ہوئی ہے۔ تو اپنے اپنے ماحول میں جانا ہے، تبلیغ کو نہ بھولنا، کسی تحریک کا حصہ نہ بننا، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بننا، کبھی کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بننا، کبھی کسی فرقہ کے ترجمان نہ بننا۔ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، حق ہے، سچ ہے، ان کی جو تشریحات ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں، راجح سمجھتے ہیں، لیکن اوروں کو ہم باطل قرار نہیں دیتے، اس لیے سب سے ایسے ملو کھلے ہاتھوں۔ میرے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی کوئی مہمان آتا اس کو ایسے کر کے ملتے تھے، تو جو ایک دفعہ بھی ملتا تھا نا وہ ساری زندگی یاد رکھتا تھا، میاں صاحب میں نے این جب بھی پا کے مل لے۔ ہمارا ایک نائی تھا، فوت ہو گیا ہے، تو مجھ سے کہنے لگا میرے والد کی وفات کے بعد، مولوی صاحب تھوڑے دیرے تے آون دی چس ختم ہو گیا، مزہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ پہلے سنو کہ میں کیا کرتا تھا، میرے والد کیا کرتے تھے۔ میرے والد جب وہ دیرے میں آتا تھا تو اس کو کھانا اچھا کھلا دیتے، وہ بہت کھاتا تھا، تو وہ کہتا بھائی 2 بندیاں دی روٹی لے آ۔ بشیر ہمارا دیرے کا نوکر ہوتا تھا، تو اسے کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے آ۔ میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا، میں نے اس کی بچیوں کی شادیاں کی، اس کے بچوں کی شادیاں کی، پھر اس کا وہ معذور ہو گیا تھا، ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، اور اس کے سارا علاج کروایا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اب بھی اس کے بیٹے کو وظیفہ میری طرف سے جا رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا ہن تواڈے دیرے تے آون دا مزہ مک گیا، چس مک گئی۔ میں کو ہویا کہ یہ سن لیا میں نے کیا کروں، میں کیا کرتا رہا۔ میرا والد کیا کرتا تھا، 2 کی 4 روٹیاں کھلاتا تھا، کہتا تھا جس لے دیرے چاوی دائی تے وڈے میاں صاحباں دیاں آؤ بھائی عبد شکور آ گیا، عبد شکور آ گیا، او بشیر آ جا 2 بندیاں دی روٹی لے تے انج کر کے مل دے ہیں۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। बशाशतुल वजह कितना असर करती है। अब मेरे बाप को तो कोई मिलने बहुत कम लोग आते थे, वो तो फ्रेश होते थे, मैं तो मुसाफिर कर कर थक गया हूँ, तो मैं तो वो तवज्जो नहीं दे सकता, एक लाजमी चीज़ है। थक जाता है आदमी। और हर आने वाला कहता है 2 हाथ नाल मुसाफा करो, मैंने मुस्करा के भी देखो, मेरे उन्हें चबाड़े बाहर निकल जाऊँगा। तो बशाशत से मिलना इतना क्या है, इब्तिसामों का फ़ी वजह अख़ी का सदक़ा, जरा हंस के मिलना सदक़ा है। तो मेरे अज़ीज़ों, दावत को अपनी ज़िंदगी का सफ़र बनाना, इल्म को ज़ाद राह बनाना और अमल से उसको मुज़य्यन करना, ये अल्लाह ताला को तौफ़ीक दे दे और आप मांगें तो आप उम्मत के लिए बहुत बड़ी खैर का सबब बने। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। कोई मुंतज़िर है आपकी ज़कात का ताकि वो इफ्तार कर सके अपना साल भर का रोज़ा। मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाने में MTJ फाउंडेशन का साथ दें। तक़सीम रहमत रमज़ान राशन प्रोग्राम।